کہ آج بھی آپ یہ اگر سمجھ رہے ہیں، آپ سے مراد رضا آپ نہیں ہے، عوام مراد ہے سیویلین جو اس وقت گورنمنٹ میں ہے لوگ، اگر آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان ایک پرابلم ہے اور عمران خان کا کلا کما کر کے جمہوریت کی جیت ہو جائے گی، تو یہ انتہائی غلط، بالکل غلط سوچ ہے، کیونکہ عمران خان سمٹم ہے اس پرابلم کا، وہ پرابلم نہیں ہے۔ اور عمران خان کو مائنس کر کے یا پی ٹی آئی کو مائنس کر کے قطعاً کوئی جمہوریت کی خدمت نہیں ہوگی۔ آپ کو سیسا پلائی ہوئی دیوار بننا چاہیے ہر اس کے راستے میں، جو یہ تجویز بھی کرے کہ ملٹری کورٹ سے کرنا چاہیے یا رد العمران ہونا چاہیے، یا آپ کو یہ اس پہ جانا، آپ کو اپنا فیس دینا ہی نہیں چاہیے ٹو وٹ ایور از ہیپننگ۔ جو اس وقت پکڑ دھکڑ یا جو کچھ ہو رہی ہے، سویلینز کو اپنا فیس دینا نہیں چاہیے اس کو، اور آرمی کے راستے میں رکاوٹ ڈالنی چاہیے کہ وہ اس ڈومین میں آنے کی غلطی دوبارہ مت کریں۔ آپ تو نیوٹرل کہتے تھے اپنے آپ کو، یہ کیا نیوٹرلٹی ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ پکڑ دھکڑ کر رہے ہیں، اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ یو آر میکنگ اے موکری آف ہیومن رائٹس اینڈ فنڈامنٹل رائٹس اینڈ ڈیموکریسی۔ بالکل بہت زبردست باتیں کہیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ سے بھی میں پوچھتا ہوں کہ اس سے ملک کو کیا فائدہ ہے؟ چلے میں مان گیا پی ڈی ایم آگی، وہ تو ابھی بھی بیٹھی ہوئی ہے، لیکن پاکستان کو اس کا کیا فائدہ ہے؟ کیا اکتوبر میں ہماری اکانومی بہتر ہو جائے گی، مہنگائی کم ہو جائے گی؟ میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا چینج آئے گا، کیونکہ پاکستان تو ایسے کر کے نیچے جا رہا ہے، سب کے سامنے پاکستان کے حالات ہیں۔ تو پاکستان کو اس کا کیا فائدہ ہے؟ آپ مجھے یہی بتا دیں کہ پاکستان کو اس کا اکتوبر میں الیکشن کا کیا فائدہ ہے؟ مجھے یہ بتا دیں کہ اچھا -1 کر دیں عمران خان کو، اس سے پاکستان کا یہ فائدہ ہے، وہ بھی مجھے بتا دیں، میں -1 ہونے کے لیے تیار ہوں، ملک تو نہ میرا تباہ ہو۔ لیکن یہ جو چیزیں ہیں، یہ تو ہم وہ کہتے ہیں نا، ہم ادھر جا رہے ہیں بیونڈ دا پوائنٹ آف نو ریٹرن، ادھر سے واپسی کوئی نہیں ہے۔ جب ایک ملک کا آئین ٹوٹ جاتا ہے، جب ملک کے سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں مانے جاتے، جب ہائی کورٹ فیصلہ کرتا ہے کہ جی عمران ریاض کو یا پروڈیوس کرو اور اس کو نہیں دیا جاتا، اس کو سامنے عدالت کے نہیں لے کے آتے، جب 7,500 تحریک انصاف کے کارکنوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، وہ زیادہ تر تو ابھی تک عدالتوں میں نہیں آئے، جب وہ آتے ہیں پکڑ کے پھر سے لے جاتے ہیں، کس قانون کے تحت؟ تو یہ قانون تو ختم ہو گیا پاکستان میں، یہ تو اب جنرل قانون ہے۔ تو ادارے بھی کرش کر دیے، سپریم کورٹ کے اوپر پریشر ڈال دیا، اس کے فیصلے نہیں مانتے۔ 14 مئی گزر گئی، الیکشن نہیں ہوا، اس کے بعد ہائی کورٹ کے فیصلے نہیں مانتے، نیچے سے فیصلے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں پروڈیوس کرو، ہمیں نیچے سیشن کورٹس میں پروڈیوس نہیں کرتے، وہ فیصلہ کرتے ہیں، وہ پولیس ان کی سنتی نہیں ہے۔ گھروں پہ دعویٰ بولا جا رہا ہے، گھروں میں گھس کے گھر توڑے جا رہے ہیں، کس قانون کے تحت؟ لوگوں کے گھروں کے اندر گھستی ہے پولیس، سب گھر توڑ کے، اچھا اگر وہ جس کو لینے جائے اگر وہ نہیں ہے تو اس کے رشتہ داروں کو پکڑ لیتے ہیں، عورتوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ یہ کس قانون کے تحت ہو رہا ہے اور یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ تو یہ ایک پارٹی کو ختم کرنے کے لیے ہم سارے اپنے ملک کو تباہ کر رہے ہیں، کیونکہ قانون، رول آف لا جب ایک ملک میں ختم ہوتا ہے، وہ ملک تباہ ہو جاتا ہے، اس کو بنانا ریپبلک کہتے ہیں۔ اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک کا پیسہ آج ملک کو چھوڑ چھوڑ کے باہر جا رہا ہے، ہمارے پروفیشنلز 9 لاکھ پروفیشنل ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ شوکت خانم میں تقریباً 10% کنسلٹنٹس، یاد رکھیں ہسپتال، کینسر ہسپتال کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہوتے ہیں۔ 10% کہہ رہے ہیں، 5% چھوڑ کے چلے گئے، 5% تیار ہیں چھوڑنے کے لیے، کیونکہ لوگ امید ختم ہو گئی ہے لوگوں کو ملک سے۔